اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا انہما لن یفترق حتی یرد علی الحوض. صلاة رحمت اللہ. سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی بیگم خواجہ تصور علی حیدر اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے. 2 بچے ہیں، مریض ہیں، محمد تقی اور نور فاطمہ. تمام حاضرین کے اگر کوئی بھی حاجات ہوں اور اگر کوئی مریض ہوں، جناب حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا موسیٰ بیگ نجفی صاحب جو کافی علیل ہیں، اور بہت سے اور لوگوں نے التماس دعا کی تھی. ایک مومن کو کینسر ہو گیا جاوید شیخ کے نام سے، اور ایک اور مومنہ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کافی علیل ہیں. ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. سلسلہ مجالس بعنوان قرآن و اہل بیت، یہ سلسلے کی 8ویں مجلس ہے اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی اس مشہور و معروف مستند حدیث کے ضمن میں کچھ مطالب عرض کر سکوں. بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا. میرا پہلا یہاں لاہور میں اس طرح سے سلسلہ مجالس کا یہ اتفاق تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ صرف و صرف ایک رشتہ ہے، اور وہ ہے رشتہ ایمان، جس کی وجہ سے آپ لوگ نہ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ کو، لیکن سب ایک دوسرے سے آشنا ہیں، اور وہ اس رشتہ ولایت کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. پیغمبر اسلام قرآن جو ان کا زندہ معجزہ تھا اسے چھوڑ کے گئے ہیں، اور دوسرے اپنی اطرت کو، اپنے اہل بیت کو اپنی امت کے درمیان میں حضرات جن میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور ہیں، اور جنہیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور ہیں. اگر بات واضح ہو رہی ہو، پیغمبر کہہ رہے ہیں نا میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں نا، اور جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. تو پیغمبر اسلام واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو جن کو چھوڑے جا رہا ہوں وہ قرآن کا ہم پلہ ہے،
قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور جن میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ محتاج ہدایت ہیں۔ یا قرآن سے ہدایت لیں گے یا اہل بیت سے، تو دونوں کو احتیاج ہے، دونوں محتاج ہیں ہدایت کی، اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہادی ہیں۔ قرآن بھی ہدایت کا مرکز ہے، اہل بیت بھی ہادی ہیں، تو دونوں ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ حضرات میں زیادہ تمہید نہیں لمبی باندھنا چاہتا، تو قرآن و اہل بیت ہیں، اور جتنے بھی افراد ہوں گے یہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں گے اللہ بتائے گا ان میں کچھ ایسی نشانیاں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ کو اگر حجت خدا ہے، کچھ اس کا حلیہ معلوم ہوگا، سب سے پہلی چیز ہے کہ علم ہوگا، اس کے پاس عصمت ہوگی، کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی جسے پتہ چلے یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ میں تمہیداً چند باتوں کو جلدی جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسی صفات ہوں پتہ چلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا ہے۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا ہے۔ وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا ہے۔ وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا ہے۔ وہ معبود و مسجود ہے، اس نے سجاد کو بھیجا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا ہے۔ وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا ہے۔ غیظ و غضب پہ اسے قابو ہے، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا ہے۔ مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے، اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا ہے۔ تقویٰ وہ عطا کرتا ہے، اس نے محمد تقی کو بھیجا ہے۔ نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے ہیں، اس نے علی نقی کو بھیجا ہے۔ ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا۔ وہ غیب مطلق تھا، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا۔ اب یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو کچھ پتہ تو چلے کہ اس کے ہیں، اس نے بھیجا ہے، اس کے نمائندے ہیں۔ نمائندگان الہی کے اندر ایسی صفات ہوں گی کہ صفات کو دیکھ کے ہر آدمی اقرار کرے گا کہ یہ واقعاً خدا کے نمائندے ہیں۔ حضرات میں نے وعدہ کیا تھا کیونکہ آج تابوت کی مجلس ہے چوتھے امام علیہ السلام کی، تو انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام سے متعلق مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام ہی کے فضائل کو، امام ہی کے مصائب کو صرف آج پیش کروں گا۔ حضرات کون ہے سید سجاد؟ حضرات ساجد نہیں ہیں، سجاد ہیں۔ ایک بنیادی سا فرق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساجد وہ ہے جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں حضرات، مفہوم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے۔ ہم لوگ سب سجدہ کرنے والے ہیں، پاک زمینیں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پاک زمین مل جائے، یہاں پہ سجدہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ اور سجاد وہ ہے جس کے سجدے پہ زمین ناز کرے کہ یہ سجاد ہے، مجھ پہ سجدہ کر کے میرا مقام بڑھا دیا۔ یہ سید الساجدین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت ہیں، ساجدوں کے سردار ہیں۔ حضرات یہاں تک کہ چڑھے ماں فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب اللہ آواز دے گا این سید الساجدین، این زین العابدین، کہاں ہے سید سجاد، کہاں ہے زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، تو ایک مرتبہ سارے انبیاء اولیاء اوصیاء نگاہیں بلند کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کی مراد کون ہے، تو کہا ایک مرتبہ میرے دادا سید سجاد تشریف لائیں گے۔ جب سب ایک مرتبہ امام سجاد کو دیکھیں گے سب اقرار کریں گے ہاں یہی زین العابدین ہے۔ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، اتنے عبادت کرنے والے، اتنے عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ لیکن حضرات اللہ جس کو عروج دیتا ہے نا اس کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں ہوگا۔ اس لیے جب چوتھے امام سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا آپ زین العابدین ہیں، تو کیا آپ کی عبادت آپ کے دادا علی مرتضیٰ سے زیادہ ہے؟ لیکن جملے کو غور کیجئے گا حضرات، کہا کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے؟ کہا تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین؟ کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرات جملہ آگے تو پیش کر رہا ہوں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ مولا امیر المومنین کی یعنی خندق کی، غزوہ خندق کی ایک ضربت، بہت سے مورخین نے لکھا کہ 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے، 70
ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں چلی تھی. کون سی ضربت؟ وہ جو چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک روک لی تھی. پتہ نہیں واضح کر پایا کہ نہیں؟ بات ہو رہی ہے واضح حضرات؟ مولا نے ضربتیں چلائیں تھی لیکن ایک ضربت روک لی تھی. کہا یہ ایک جو ضربت روکی ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حضرات چوتھے امام فرماتے ہیں کہا کہ تقابل مت کرنا ائمہ علیہ السلام کے اندر. کہا کہ کچھ چیزیں سب میں برابر ہیں، 14 میں سب میں برابر ہیں. کہا کیا؟ کہا علم سب میں ہے، یہ سب کے سب علم لدنی کے مالک ہیں. کہا عصمت سب میں ہے، سب معصوم ہیں. حضرات دعا کا کچھ ایسے لیکن کچھ خاص سے ہیں، کچھ ایک سے مخصوص ہیں، کچھ ان سے مخصوص ہیں. خاتم النبیین صرف پیغمبر ہے، سید الانبیاء صرف پیغمبر ہیں، سید الاوصیاء صرف علی ہے، سیدۃ النساء صرف زہرا. پتہ نہیں بات ہو رہی ہے بات ہے کہ نہیں؟ تو حضرات کچھ نہ کچھ خصائص ہیں، ان سب کے خصائص ہیں. میں جانتا ہوں بڑی بڑی زحمت کر کے دور سے آ رہے ہیں لوگ، مجھے میں تقریباً سب کے بہت سے چہروں کو میں آشنا ہونے لگا ہوں. حضرات بڑی بڑی زحمت کر کے آئے. میں جانتا ہوں آج تابوت کی مجلس سے امام سجاد سے متعلق جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات ہر امام کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے. جناب سید سجاد کی بہت سی خصوصیات ہیں، میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک، آپ کو زین العابدین کہا گیا ہے اور دعاؤں کا مرکز آپ کا وجود بنا ہے. پتہ نہیں میں پیش کر پائیں کہ نہیں؟ حضرات آئیں ذرا میں جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب کے ذہن میں صحیفہ سجادیہ ہوگی، مجھے ایک جملے کو پیش کرنا ہے، مجمع کی توجہ ہو. حضرات ائمہ علیہ السلام کے خطبوں اور احادیث سے ان کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا. پریشان ہو کے نہ سنیے گا. اور میں جانتا ہوں بہت سے علماء مجھے یہاں پہ بیٹھے سن رہے ہیں، اور بہت سے مدرسین، بڑے بڑے فاضل طلباء، بڑے بڑے قابل افراد یہاں پہ میری بہنوں کے اندر بھی مختلف مدارس سے سب تشریف لا رہے ہیں. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. حضرات ائمہ کے خطبوں سے اور احادیث سے ان کا حقیقی مقام معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خود ہی فرماتے ہیں کہ امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کے مقام کے حساب سے بات کریں. ان کے خطبے اور احادیث اتنی بلند ہیں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مقام کو دیکھ کے بات کی ہے، اپنے حساب سے نہیں. میں جملے کو کہہ گیا ہوں، ائمہ کے خطبوں اور احادیث سے نہیں، جبکہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہمارے خطبے اور احادیث اس قابل ہیں کہ جس کو دکھا دو ہدایت ہو جائے. ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 چیزوں سے ائمہ کا مقام واضح ہوتا ہے. کہ 2 چیزوں سے، خطبوں اور احادیث سے نہیں، کہ 2 چیزوں سے. کہ ایسا خزانہ صرف ہمارے پاس ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس. حضرات علامہ مرتضیٰ عسکری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیعہ سنی تقسیمی غلط ہے. توجہ کیجئے گا کہ شیعہ سنی تقسیمی غلط ہے. 2 مکتب ہیں، ایک مکتب خلافت ہے اور دوسرا مکتب امامت ہے. 2 مکتب ہیں، 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، باقاعدہ 2 نظریے ہیں، ایک خلافت کے ماننے والے، ایک امامت کے ماننے والے ہیں. مکتب امامت کے ماننے والوں کے پاس 2 ایسے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہ ان سے ائمہ کا مقام معلوم ہوتا ہے. کہ وہ 2 چیزیں، ایک ہے زیارات کا مجموعہ اور دوسرا دعاؤں کا مجموعہ. جملے میں کہہ گیا ہوں. اب تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے. آپ کی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے رد عمل سے کہ کس حد تک مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہے. 2 چیزوں سے، خطبوں اور احادیث سے نہیں، جبکہ ان کی بھی تشریحات علماء نے کئی جلدیں کتاب لکھ دی ہے. خود نہج البلاغہ پہ 20 جلدیں، 30 جلدیں تشریحات، تفسیریں لکھی گئی ہیں. پھر بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع کافی نہیں ہے اور ضرورت ہے. توجہ کا تعلق. حضرات کن 2 چیزوں سے ائمہ کا مقام واضح ہوتا ہے؟ زیارات سے اور دعاؤں سے. زیارات سے اور دعاؤں سے. زیارت سے کہ ائمہ زیارت پڑھ رہے ہیں، چھٹے امام آتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ. کہ ان زیارات سے کیسے مقام پتہ چلتا ہے امام کا؟ کہ کیونکہ جو زیارت پڑھنے والا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہاں یہ مقام واضح کر رہے ہیں کہ جس کے میں سلام کو پیش کر رہا ہوں ان میں کمی نہیں ہے. ان زیارات کے الفاظ سے پتہ چلے گا ان کا مقام کیا ہے. زیادہ تشریحات میں نہیں جا سکتا. دوسرا دعاؤں سے. اب جملے پہ غور کیجئے گا حضرات. دعاؤں سے کہا دیکھیں ائمہ مجمع کے حساب سے بات کرتے تھے نا، خطبے اور احادیث مجمع کے حساب سے تھے، لیکن دعائیں
پتہ نہیں بات میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. دعا کیا چیز ہے؟ دعا ایک عبد کا معبود سے کلام ہے. جس سے کلام ہے وہ کمال مطلق ہے خالقیت میں، اور جو کلام کر رہا ہے وہ مخلوق میں کمال ہے. پتہ نہیں میں پیش کر پایا کہ نہیں. یہ دونوں اپنے اپنے لحاظ میں پورے کمال پہ ہیں. اب اگر امام علیہ السلام خدا سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح سے کلام نہ کریں جتنا ان کا مقام ہے تو یہ تو نقص ہو جائے گا. اس لیے ائمہ کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور توحید بھی ان کی دعاؤں سے سمجھ میں آتی ہے. تو حضرات یہ ایک ایک جملہ امام کا دعاؤں کے اندر ایک ایک جملے سے پتہ چلتا ہے. اب آئیں ساری دعاؤں کے مجموعے اپنی جگہ پہ. زبور آل محمد، یعنی دیکھیں جناب داؤد کی زبور ہے اور صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا گیا. پڑھ کر کھلا صحیفہ سجادیہ یہ راز، ممکن نہیں خدائی میں تمثیل اہل بیت. قرآن کی طرح یہ بھی بڑا بے مثال ہے. اللہ رے فصاحت انجیل اہل بیت. شاعر نے زبور کو انجیل سے تعبیر کیا. دونوں الفاظ حدیث میں بھی آئے. زبور آل محمد. حضرات زبور آل محمد کیونکہ وہ بھی دعائیں تھیں. حضرات اب میں یہاں پہ ایک جملے کو پیش کروں گا. ایک کافر نے لکھا ہے مقالہ اب سے 20 سال پہلے. برطانیہ کے سب سے بڑے اخباروں میں ایک اخبار ہے دی گارڈین کے نام سے. آپ بھی جا کے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں گے مل جائے گا آپ کو. بہت بڑا اخبار شمار کیا جاتا ہے دی گارڈین. ایک آدمی نے اس میں مقالہ لکھا. اس نے کہا کہ پچھلے دنوں ایک مسلمان نے مجھے کتاب دی. اس کتاب کا نام تھا سامس آف اسلام. یہ صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ ہے. کہ مجھے تعجب ہوا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی ہستی ہے جو خدا سے ایسے کلام کر کے بتا رہی ہے کہ جس طرح سے انہیں معلوم ہے کیسے کلام کیا جاتا. کہ میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ آج کے دور میں نہیں 1400 سال پہلے دعائیں. اور میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب یہ پتا چلا کہ یہ اس نے سکون سے بیٹھ کے دعائیں نہیں مانگی ہیں، یہ قید سلاسل میں دعائیں مانگی گئی ہیں. کہ جس کا قید میں یہ عالم ہو کہ اس کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہدایت مل جائے. کہا کہ مجھے تعجب ہے مسلمانوں میں ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کے کلام کے مجموعے کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا. پتہ نہیں مجموعے کی توجہ ہے میرے ساتھ یا نہیں. حضرات میں صرف 2 نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں دعاؤں کے کہ امام نے کس طرح سے دعائیں مانگی ہیں اگر سننا پسند کریں. حضرات آج تک دنیا دم بخود ہے. تقریباً 70 کی دہائی میں امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ سمندر کتنا گہرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دریافت ہوا ہے کہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ موجود ہیں اس سے زیادہ اونچے پہاڑ سمندروں میں ہیں، سمندر کے اندر، اور سمندر سے اوپر نظر نہیں آتے. اتنا گہرا ہے سمندر. تو انہوں نے کہا کہ جب گہرائی میں گئے تو وہاں دیکھا بہت سی مچھلیاں ہیں. میں سائنس کا درس نہیں دینے والا، توجہ کیجیے گا. کہا اس کی گہرائی، سمندر کی گہرائیوں میں بہت سی مچھلیاں اور بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں. کہا کہ اتنی چھوٹی ہیں کہ سمندر کی لہریں اتنی تیز ہیں کہ اگر یہ مچھلیاں اوپر آئیں تو لہریں انہیں مار دیں، ختم کر دیں، تباہ کر دیں اور ان کی بالکل وہ ختم ہو جائیں. تو کہا پھر ان کو آکسیجن کیسے ملتی ہے، ان کو سمندر کی گہرائیوں میں ہوا کیسے ملتی ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. سائنس نے بڑا تجربہ کیا. کہا کہ نہیں، خود وہیں سمندر کی گہرائیوں سے کچھ تھوڑا بہت وہیں سے ہوا نکلتی ہے اور ان کی اپنے خود گل پھڑوں سے اللہ نے ان کے اندر آکسیجن پیدا کی ہے. وہ نکلتی ہے اور وہ اس کو آکسیجن کو لے لیتی ہیں اور وہیں پہ رہتی ہیں، اوپر نہیں آتی، وہیں پہ. حضرات اب چوتھے امام کی دعا کو سنیے گا. صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں تعریف اس خدا کی، الحمدللہ الذی، کا تعریف اس خدا کی کہ جس نے سمندر کی گہرائیوں میں ایسی ایسی مخلوقات موجود ہے جنہیں اوپر آنے کی ضرورت نہیں دی. ابھی سائنس سمندر کی گہرائیوں میں نہیں پہنچی. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ خدا ان مچھلیوں کو وہاں ہوا پہنچا دیتا ہے، وہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی. اور فرمایا آپ نے حضرات یہ امام کی ایک دعا ہے. آج تک لوگ سوچنے پہ دم بخود ہیں. حضرات یہ ایک ایک جملے کے اندر امام کی ایک ایک دعا کے جملے میں پورا پورا سمندر امام نے ایک کوزے میں بند کیا ہے. ایک ایک دعا کو پڑھتے چلے جائیے. حضرات آج تک ایک اختلاف ہے
میں منطق کا درس نہیں دے رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ سائنس کا درس نہیں تھا، میں نے صرف مثال پیش کرنی تھی، یہ منطق کا درس نہیں ہے، لیکن سنیے گا جملے کو. آج تک بحث ہے کہ تاریکی کیا چیز ہے، اس کا وجود کیسا ہے. آیا نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے؟ آیا لائٹ کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے، ڈارکنس ہے؟ دوبارہ غور کیجئے گا. آیا روشنی کے نہ ہونے کا نام، روشنی کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے؟ آپ ایک مرتبہ زمین کی گہرائیوں کے اندر دیکھیے، تاریکی تاریکی بھری ہوئی ہے. جیسے وہاں پہ آپ روشنی ڈال دیں ساری تاریکی چلی جاتی ہے، روشنی بھر جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تاریکی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. نہیں معلوم میں سمجھا پایا کہ نہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام، میں نے کہا نا منطق کا درس نہیں ہے لیکن جملے کو پیش کر رہا ہوں. حضرات آج تک سائنس نے بڑی ترقی کی، کہا حتیٰ ہم جانتے ہیں نور کا وزن کیا ہے، نور کا وزن معلوم کیا. ابھی تک کوئی آلہ دریافت نہیں کر پائے جو ظلمت کا وزن معلوم کر سکے، جو تاریکی کا وزن معلوم کر سکے. چوتھے امام کی ایک دعا کا جملہ ہے کہ تعریف اس خدا کی کہ جو نور کے وزن کو بھی جانتا ہے، تاریکی کے وزن کو بھی جانتا ہے. میں جب کیلیفورنیا میں پڑھ رہا تھا، بہت سے کیلیفورنیا میں امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ بہت سے سائنسدان بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ امام کے اس ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس لکھی ہی امام نے. وہ سائنسدان دم بخود تھے، کہا کہ آج تک ایک آلہ دریافت نہیں ہو پایا، پورے امریکن نے سارا دماغ لڑا دیا کسی طریقے سے ایک آلہ دریافت کر لیں کہ ظلمت کا وزن معلوم ہو جائے. حضرات میں کس طرح سے پیش کروں، ہم کس امام کی عظمت کے قائل ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن و اہل بیت کیوں ساتھ ساتھ ہیں. جیسے قرآن میں کبھی تضاد نہیں، ائمہ کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے. حضرات علوم اہل بیت، یہ امام کا ایک صرف یہ دعاؤں کا، میں نے کہا تھا صرف 2 نمونے پیش کروں گا، بات تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرات یہ ایک مثال ہے. دوسرے ہے امام کی عبادت، اور تیسرے ہے امام کے سجدے. اگر سننا چاہیں تو میں پڑھاؤں گا. حضرات سجدہ، کیسا سجدہ؟ طولانی ترین سجدے، گھنٹوں سجدہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا کہ ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا، میں جانتا ہوں شیعہ بچہ شاید واقعہ کو جانتا ہو. مدینہ شہر میں ایک آواز کسی نے بلند کی کہ زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے. امام کی زوجہ نے جملہ سنا جو جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ ہے، یعنی امام کی بیٹی ہیں، امام کی پوتی ہیں، امام کی زوجہ ہیں، امام کی بھتیجی ہیں، امام کی ماں ہیں، امام کی دادی ہیں. یہ مقام ہے جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ کا. جناب سید سجاد کی زوجہ ہیں. بس جملہ سنا، لیکن ممتا ماں کو کوئی روک نہیں سکتا، زار و قطار رونا شروع کیا اور فوراً امام کے پاس آئیں. دیکھا امام سجدے میں. جب سجدے میں دیکھا نا تو کہا کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. اس کے بعد انتظار میں بیٹھی رہیں. بہت دیر بعد امام سجدے سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا کیا بات ہے کنیز خدا اس طرح سے گریہ کر رہی ہیں؟ کہا کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی. کہا حدیث ہے نا پیغمبر کی کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ نماز کی معراج یہاں نہیں وہاں ہوتی ہے. جملے کو پیش کر گیا ہوں. حضرات یہ سید الساجدین ہے. کہا میں خدا کی بارگاہ میں تھا، کہا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام نے کہا رونا بند کر دیجئے، میں ابھی بچے کو لے کے آتا ہوں. بس بھئی کیونکہ جانتی تھی امامت کے گھرانے کی تھی، عصمت کبریٰ کی پروردہ تھی، فوراً آنسو صاف کر لیا کہ بس امام نے کہہ دیا بس بچہ آ جائے گا. امام ایک مرتبہ چلے. جیسے امام نے چلنا شروع کیا، چاروں طرف سے مدینہ کا مجمع کنویں کی جانب تھا. امام نے جب چلنا شروع کیا، مجمع نے راستہ دینا شروع کیا. محسوس یہ ہو رہا تھا امامت راستہ بنا رہی ہے. امام آگے بڑھے، جیسے کنویں کے دہانے پہ پہنچے تو امام نے آواز دی، کہا اے پانی میری امانت کو لوٹا دے. سارے مدینے نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کنویں کا پانی ابھرنے لگا. جب دیکھا تو امام باقر پانی کے اندر نہیں اوپر کھیل رہے تھے. آپ نے غور فرمایا، ایک مرتبہ امام نے فوراً اپنی آغوش میں لیا اپنے بیٹے کو. جیسے ہی چلنے لگے نا تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ فرزند رسول آپ پریشان نہیں ہوئے کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا؟ یہ کئی
گھنٹوں سے کنویں میں تھا، کچھ ہو جاتا، آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی ہی نہیں ہے؟ کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی، کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ امام نے کہا اور فرما رہے ہیں، امام نے کہا جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی، یہ ہیں سید الساجدین۔ حضرات کیوں نہ سجدے کہیں کہ مجھے ناز ہے کہ مجھے سجاد نے بھی کیا۔ ایک مرتبہ سجدے میں جائیں، سجدہ ناز کرے جس کے سجدے پہ۔ حضرات یہ سید الشہداء کا پروردہ جناب سید الساجدین، یہ ہیں زین العابدین۔ حضرات دعا امام کی اس انداز سے تھی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ غلام لے کے آزاد دو ہستیوں نے کیے ہیں، امیر المؤمنین نے اور جناب سید سجاد نے۔ یہ دوسرے الفاظ میں کہوں، پہلے علی نے اور چوتھے علی نے۔ حضرات کیونکہ سب محمد ہے، سب علی ہیں، جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کثرت سے غلام خریدتے تھے اور غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے، تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے۔ معاشرے کے بہترین افراد چوتھے امام کے تربیت یافتہ غلام ہوتے تھے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ حضرات جس کے غلام ایسے ہوں اس کی عظمت کا کیا اندازہ۔ یہ قرآن ہے، بولتا قرآن ہے۔ حضرات کثرت سے غلام خریدتے امام، تربیت کرتے جاتے، آزاد کرتے جاتے۔ حضرات ایک مرتبہ اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی شاید گناہوں کی وجہ سے کیا ہوا، واقعہ ہررا ہو چکا تھا، مدینہ کے اندر قحط تھا، ایسا قحط تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سب مسلمان پریشان ہوئے، مسجد نبوی میں جمع ہوئے، کہ پروردگارا اگر ہم پہ رحم نہیں کھاتا تو یہ تیرے نبی کا شہر ہے۔ اب سب کے سب رونے لگے، دعائیں مانگنے لگے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، شاید اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو گیا تھا کہ اب خداوند متعال کی رحمت نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی اہل بیت راضی نہ ہو جائیں، ان پہ اتنے ظلم نہ کرو۔ کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو کہ پڑے بہت پریشان تھے، مسلمان پریشان تھے۔ راوی خود ہی کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک افریقی غلام، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بالکل ایک بھدا سا آدمی، ایک چلتا ہوا آیا، خاموشی سے کونے میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کہا یہ بالکل سیاہ فام تھا، میں نے دیکھا افریقی غلام ہے بیٹھا، کہا لیکن اس کے پیشانی پہ نور تھا، میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا دیکھوں، کہا یہ مجمع کو دیکھنے لگا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ کہا کچھ ہی دیر بعد اس نے خاموشی سے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں، مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ کہا یہ جملہ کہا، اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے، بارش ہونے لگی۔ کہا یہ خاموشی سے اٹھا اور نکلنے لگا، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کی دعا قبول ہوئی۔ خاموشی سے اٹھا جانے لگا۔ راوی کہتا ہے میں خاموشی سے اس کے پیچھے تعاقب کرنے لگا، معلوم تو کروں کس کا غلام ہے کہ اس کے آقا کا ایک واسطہ بارش برسا دیتا ہے۔ کہ میں پیچھے چلنے لگا، جب میں چلا تو دیکھا یہ سید سجاد کے گھر میں چلا گیا۔ کہ میں نے فیصلہ کر لیا کسی نہ کسی دن امام سے اس غلام کو مانگ لوں گا۔ کہ ایک دن میں، اس دن تو بارش تھی، ایک دن میں گیا سید ساجدین کے، کہا کہ سید سجاد اگر آپ سے کچھ مانگو عطا کریں گے؟ امام نے کہا جو مانگو گے عطا کروں گا۔ کہا آپ کو ایک غلام چاہیے؟ امام نے آواز دی کہ ذرا غلاموں کو بلاؤ، سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گا، جو غلام مانگو گے عطا کر دوں گا۔ کہا مولا وہ جو غلام مجھے چاہیے یہاں نہیں ہے۔ امام نے کہا بلاؤ، کیوں چھپ رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ سامنے آیا، وہی غلام، کہا یہی غلام مجھے چاہیے تھا۔ تو جیسے ہی راوی کہتا ہے میں نے غلام مانگا، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میرے اس وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ اور راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی زمین پہ گر گیا، دیکھا تو اس کا دم نکل گیا تھا۔ کہا ایک مرتبہ میں نے سید سجاد سے کہا کہ مولا یہ کون تھا، کیا تھا؟ کہ یہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہو، جس کا غلام ایسا ہو، جس کے غلام کی تربیت ایسی ہو کہ ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہوا ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ کہا کہ مجھے حسرت رہی کہ کاش میں اس سے کبھی اپنے حق میں دعا منگوا لیتا۔ میں کہوں گا کہ وہ امام جس کی تربیت تھی، انہی سے کہتے ہیں حضرات یہ تربیت ہے امام علیہ السلام کی، جس کے ادنا سے غلام مستجاب الدعوات بن جائیں، کہ جن کی بارگاہ میں پلنے والے، جن کے گھر میں رہنے والے مستجاب الدعوات ہوں۔ حضرات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں بڑی تفصیل سے
کیونکہ کائنات کے اندر اتنا شاید کوئی نہ رویا ہو جتنا جناب سید سجاد روئے. میں پیش کروں گا, تفصیل سے پیش کروں گا مصائب کو. آئیں ذرا میں پیش کروں, ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. میں ایک خطبہ پیش کرنا چاہ رہا تھا امام کا, اگر آپ لوگ چلیں گے نا تو میں چلتا رہوں گا. حضرات امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں, جس پہلو پہ بولوں یقین مانیے کہ اسی پہلو پہ گھنٹہ بول دیا جائے تو کم ہے, امام کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ سید الساجدین ہیں, یہ زین العابدین ہیں. حضرات یہ کائنات کے اندر کبھی آپ نے ایسا نظام نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک گھر کے اندر ایک لاشا پڑا ہو اور وہاں پہ لوگوں کا ذہن عموماً فشار میں آ جاتا. اور اگر ایک گھر میں کئی لاشیں پڑے ہوں تو بڑے بڑے افراد کے ذہن کام نہیں کرتے فشار میں. اور اگر ایک گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں, وہاں پہ ان جنازوں کے باوجود نہ صرف سید سجاد, جناب زینب کبریٰ, دوسری بیویاں, وہ جو خطبے دے رہی ہیں ان میں عروج نظر آتا ہے, آپ کو معراج نظر آتی ہے, کسی خطبے میں کمی نظر نہیں آتی. اتنے جنازے رکھے ہوں, بیویاں قید میں ہوں, کیسے پیش کروں آپ کے سامنے. حضرات اب ایک مرتبہ جناب سید سجاد اس طرح سے چلے ہیں, میں مسائل پہ نہیں آ رہا ہوں. ایک مرتبہ دربار یزید میں پہنچے, پورا کا پورا ماحول ایسا تھا کہ نہیں خطبہ نہیں دے سکتے. میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں جملے کو پیش کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے ماحول بنایا. جب خطبہ دیا, بی بی کے خطبے کے جملے پیش کر چکا, وہاں نہیں پیش کروں گا. امام سجاد جب کھڑے ہوئے نا اپنے طوق کو سنبھال کے خطبہ دینے کے لیے, تو ایک مرتبہ یزید نے کہا بٹھا دو قیدی کو, ہمارے دربار میں اجازت نہیں ہے کہ خطبہ دیں. امام کی زنجیروں کو ہلایا گیا, بٹھا دیا گیا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ امام وقت پہ ایسا کٹھن مرحلہ ہے کہ امام کو خطبے کی اجازت نہیں ہے, آپ کھڑی ہو گئیں. جب خطبے کا ماحول بنایا نا تو اب کوئی روک نہیں سکتا تھا. سب کہنے لگے کہ یزید یہ قیدی بی بی ہے, ہاتھوں میں رسیاں, یہ کیا کر لیں گی. یزید جانتا تھا یہ انقلاب برپا کر دیں گے. بی بی نے خطبہ دیا, خطبے کو تمام کیا, کیا قوم یا سیدی, اے میرے سید و سردار, ہے میرے مولا و آقا, اب آپ کی باری ہے, کھڑے ہو جائیے, اب آپ خطبہ دیجئے. بی بی نے پورے دربار کا ماحول بدلنے کے بعد امام سجاد سے کہا آپ خطبہ دیجئے. اب جیسے امام سجاد کھڑے ہوئے, یزید نے دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی, لیکن سارے دربار نے کہا اے یزید اب اجازت دے دے, تو کون ہوتا ہے روکنے والا. جیسا پھپھی نے خطبہ دیا, اب ہم بھتیجے کا خطبہ سننا چاہتے ہیں. ایک آدمی نے آواز دیا آپ ممبر پہ آ جائیں. امام نے کہا یہ ممبر نہیں ہے, ہاذل اعوذ, یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. جس پہ میرے جد کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ, جس پہ میرے جد کے فضائل ہو وہ ممبر. اب امام سجاد کو جلال تھا. خطبے کے جملے سنیے گا. امام نے ایک مرتبہ آواز دی, کہا انا ابن مکہ و منا, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, یہ سب گواہی دیں گے میں حجت خدا ہوں. حضرات امام نے طولانی ترین اس کے اندر 1.5-2 صفحے کے خطبے کے جملے, ایک جملے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو امام نے انتخاب کیا. کہا کہ یا اے یزید, یزید کو مخاطب ہوئے, اعطینا ستا وفضلنا بسبع, اعطینا العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اے یزید, اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. 7 چیزیں ہمارے فضائل ہیں, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. کس سے مخاطب ہے؟ یزید سے. کہا یزید اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, ہمیں عطا کی ہیں, تجھے نہیں. میں توجہ چاہوں گا, مرعوب ہو کے میں سنیے گا جملے کے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے, ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. امام نے کہا اعطینا العلم, اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. یزید تیرے پاس علم نہیں ہے, اے یزید تخت پہ بیٹھنے سے علم نہیں آ جاتا. بعض اوقات کوئی قید سلاسل میں ہوتا ہے لیکن علم اس کی زبان سے بولتا. یا اعطینا العلم والحلم, حلم اللہ نے ہمیں, بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, یہ ہمارے پاس ہے. اے یزید اپنے تخت پہ بیٹھ کے, کھانا کھا کے, پانی پی کے, سایہ سر پہ ہوتے ہوئے یہ بردباری کا مظاہرہ نہیں ہے. یزید یاد رکھ, یہ سارے مصائب کاٹنے کے بعد ایک بردبار انسان اس طرح سے گفتگو کرے, اسی کو بردباری کہا جاتا. پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں گا, میں مجمع کے سارے کی توجہ ہو. کہ اعطینا العلم والحلم والسماحت, بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید بڑھاپے سے بزرگواری نہیں آتی. بعض اوقات کوئی 23 برس کا جوان ہوتا ہے لیکن بزرگواری ساری اسی کے پاس ہوتی ہے. یزید یہ مت سوچ تخت تیرا ہے تو تو بزرگ ہے. یزید میں قید میں ہوں, بزرگواری ہماری ہے. محترم یعنی احترام, سماحت, بزرگواری, یہ محترم ہونا, احترام, عزت, کہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, یہ ہمارے دشمن کے پاس نہیں. سماحت والفصاحت, یزید شراب پی کے, شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر لکھنے سے فصاحت نہیں آتی.
قید میں ہوتے ہوئے فصاحت و بلاغت کا خطبہ دینا یہ فصاحت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے یزید، اور سن لے، وہ شجاعت تھا، اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید اپنے فوج کے لشکر کے سپاہیوں کے ہتھیاروں میں فوج کے سامنے قیدیوں سے اونچی آواز سے بات کرنے سے شجاعت نہیں آتی۔ میرے جد رسول خدا کہہ گئے ہیں پیغمبر اسلام کی، یعنی جملہ حدیث پیغمبر کی، کہا کہ سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ یزید، یہاں پہ تیرے سامنے قید سلاسل میں ہوتے ہوئے یہ جو میں خطبہ دے رہا ہوں تیرے خلاف، یہ شجاعت ہے۔ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اے یزید مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید یاد رکھ، یہ تیرا تخت، یہ تیرا تاج، یہ تیری حکومت، یہ تیری دولت، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن تاریخ میں نام باقی رہے گا تو میرے بابا کا رہے گا یا میرا رہے گا۔ یزید، یہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا۔ ہر جگہ کوئی شام میں بھی آئے گا تو میری پھپھی کا نام لکھا ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ کہا ہے یزید، یہ جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اہل بیت کی شان ہے۔ حضرات، اس انداز سے خطبہ، یہ فصاحت و بلاغت، یہ سید سجاد کا کام ہے۔ اگر سننا چاہ رہے ہیں میں آگے بڑھاؤں۔ حضرات، یہ سید الساجدین ہے۔ کہا کہ اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، کہا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، وفضلنا بسبعین، 7 فضیلتیں، 7 فضائل ہمارے ہیں۔ من النبی المختار، ہم میں ہیں اللہ کے نبی، یہ ہماری فضیلت ہے کہ ہمارے خاندان سے ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا نبی مختار ہم میں سے ہیں، من الصدیق، صدیق اکبر ہم میں سے ہیں۔ بڑا پریشان ہو کے سن رہے ہیں، یہ مولا کا لقب ہے، علی بن ابی طالب کا لقب ہے، تو آپ نے کہا من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں۔ من الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں۔ منا مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ یزید، یہ 7 تو ہم میں سے ہے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ بہت پریشانوں کے سنا حضرات۔ اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے۔ ایک مرتبہ کسی نے شام سے خط لکھا، یزید کے باپ نے خط لکھا امیر المومنین کو، لکھا کہ یا علی، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم ایک ہی جیسے تو ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، پیچھے ہمارے خاندان مل جاتے ہیں۔ حضرات جملے کو سنیے گا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس جنگ کی، میرے مولا نے خط لکھا۔ حضرات، دادا نے خط میں لکھا تھا، پوتے نے دربار میں سنایا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ کا، امیر المؤمنین کا سب سے پسندیدہ میرا خط یہی خط ہے۔ کہا کہ خبردار اے شام والے، تو نے خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کیا۔ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں، اور تو وہ ہے تیرے خاندان سے نبی کا جھٹلانے والا۔ کہ منا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر ہے، ومنکم اسد الاحلاف، اور تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر ہے۔ منا سیدۃ النساء العالمین، کہ مسرورات کی سردار فاطمہ زہرا ہم میں سے ہیں۔ ومنکم حمالۃ الحطب، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ ابو لہب کی بیوی تھی، اس کی پھوپھی تھی، تو کہا کہ منکم حمالۃ الحطب، تم میں اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ وہ ام جمیل تمہارے خاندان سے تھی، کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حمالۃ الحطب، میرے نبی کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ ہمارے خاندان سے سیدۃ النساء ہے اور تمہارے خاندان سے حمالۃ الحطب ہے، کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ مولا کا نہج البلاغہ کا خط ہے، کہ یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے کہ یزید جہنم کا بچہ ہے۔ مولا نے کہا خبردار دوبارہ مقابلہ نہ کرنا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ شام والوں دوبارہ مقابلہ نہ کرنا اپنا ہمارے ساتھ، ایک بات یاد رکھو، وہ تلوار جس سے میں نے تیرے بڑوں کو مارا تھا، ذاک السیف مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔
نہ تلوار کند ہوئی ہے، نہ علی کے ہاتھ میں کمزوری. امام نے کہا اللہ بھائی وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. امام نے کہا وہ جو تلوار میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، کہا تھا کبھی کسی کے باپ کو مارا، کسی کے ماموں کو مارا، کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. توجہ، کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کے اندر کندی آئی ہے، نہ اس کی رفتار میں کمی آئی ہے، نہ علی کے بازو میں کمزوری. اے شام والے سن لے، شیر شیر ہوتا چاہے بوڑھا ہو جائے. کہ اگر تیرے میں ہمت ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں، ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میں لیتا ہوں، دونوں لڑنے کے بعد فیصلہ کر لیں گے، جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا. یہ 80,000 افراد کو کیوں قتل کروا رہا ہے صفین کے اندر؟ حضرات میرے مولا نے جملہ لکھا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہ لوگوں کو کیوں قتل کروا رہا ہے؟ بس بھئی حضرات خط ملا، اس نے پوچھا عمر ابن عاص سے، کہا یہ علی کا خط آیا، کیا مشورہ ہے؟ کہا خط تو بہت اچھا ہے، ایک تلوار تو لے، ایک تلوار حیدر کرار لیں، فیصلہ کر لو. کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، بے وقوف میں بھی نہیں ہوں. تو خواب دیکھ رہا کہ میں جاؤں؟ کون واپس آیا علی کے پاس سے؟ منی توجہ ہے یا نہیں؟ کہا کون واپس آیا حیدر کرار کے پاس سے؟ تو چاہ رہا کہ میں چلا جاؤں، واپس نہ ہو، تو پیچھے خلافت سنبھال لے. کہا خبردار غلط مشورے مت دے. کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ خط اچھا ہے یا نہیں ہے، میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ جواب کیا لکھوں. حضرات وہ جو میرے پہلے مولا نے خط میں لکھا تھا، وہ چوتھے امام نے دربار میں سنایا. کہ یہ شجاعت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. حضرات پہلا سوال کیا، کہا کہ کون ہو تم؟ امام سجاد سے کہا انا علی بن الحسین. کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ علی بن حسین مارا گیا. کہا وہ میرا بھائی تھا، نام علی بن حسین علی الاکبر تھا، وہ علی اکبر تھا. کہا کہ یہ سارے مردوں کے سر ہیں، یہ بچے کا سر کس کا؟ کہا یہ بھی علی بن حسین الاصغر، یہ بھی حسین کا بیٹا، اس کا نام ہے علی اصغر. کہا تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ سب بیٹوں کے نام علی رکھ دیے. کہا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. کہ شام والوں کو علی کے نام سے چڑ ہے، میں 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا. وہ جو نام رکوانا چاہتا تھا آج اسی کے دربار میں علی علی ہو رہا. آپ نے غور فرمایا. حضرات جناب سید سجاد نے اس عالم میں خطبہ دیا ہے. توجہ کیجئے گا، آج پاکستان کے حالات کے تناظر میں جانتا ہوں بڑی بڑی دور سے لوگ بڑی بڑی زحمتیں کر کے آئے ہیں. جناب سید سجاد آپ کا آنا قبول فرمائیں. ایک جملہ پیش کروں موجودہ حالات کے تناظر میں، سارے مجمع کی توجہ. حضرات موجودہ حکمران کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کتنی حکومتیں گر رہی ہیں، پورا مڈل ایسٹ بھرا پڑا ہے، ہر روز حکومت گرتی ہے، پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. ہر حکمران آنے والا کیا کہتا ہے؟ میرے بس کی بات نہیں ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، خانہ جنگی ہے، سول وار ہے، خزانے خالی ہیں، نہ جانے خلفشاری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ایک جملہ مصائب کا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مصائب کا جملہ ہے، جملے کو غور سے سنیے گا. حضرات اتنے حالات خراب ہوں، بڑے بڑے حکمران گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالے جہاں بابا کا لاشا ریت پہ پڑا ہو، پھپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہوں، اور اس حالت میں امام یہ نہ کہیں کہ پروردگارہ میں کیا کروں. میں جملہ کو پیش کر گیا. امام یہ نہیں فرماتے پروردگارہ اس وقت میں امامت کو سنبھالوں جب لاشیں پڑے ہیں میرے بھائیوں کے، میرے چچا، میرے بابا، اصحاب حسینی کے. اس طرح سے امامت کو لے کے بڑھے کہ آج تک تشیع باقی ہے.
ایک امام تو رہ گئے تھے نا، اور بیویاں تھیں، ایک امام سجاد تھے، ان کے باقی بچے تھے، چند افراد، لیکن آج پوری دنیا میں کروڑوں افراد، 30-40 کروڑ سے زیادہ افراد ماننے والے ہیں. یہ ایک امام کی قربانی ہے نا. مولا آپ کی عظمتوں کو سلام. چھٹے امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 افراد رو گئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا. کہا پہلے حضرت آدم، کہا کہ 40 برس گریہ کیا جب جنت سے زمین پہ آئے، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے کو قتل کر دیا. ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل قابیل و حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا 40 سال. کہا دوسرے جناب یعقوب، جناب یوسف کی جدائی میں، ان سے متعلق بھی ہے کہ 40-45 برس سے زیادہ کچھ نہیں تو 70 برس تک لکھا ہے گریہ کیا جناب یعقوب نے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. کہا تیسرے کون سے سزا رونے والے؟ کہا جناب یوسف، 21 سال زندان میں روئے. کہا مولا چوتھے اور پانچویں کون ہیں؟ کہا چوتھے میری دادی زہرا ہے. کہا مولا کتنا گریہ کیا؟ کہا پیغمبر کے بعد چند مہینے. کہا مولا آپ تو کہہ رہے ہیں تاریخ میں اتنا کوئی نہیں رویا جتنا یہ 5، تو آپ نے جناب سیدہ سے متعلق کہا چند مہینے گریہ کیا، اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں. آپ نے کہا یہاں مدت نہ دیکھ، یہاں شدت کو دے. کہا اس شدت سے میری دادی زہرا روتی تھی کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے. کہا مولا پانچویں ہستی کون ہے؟ چھٹے امام رونے لگے. کہا میرے دادا زین العابدین. حضرات آج 72 کے عزادار امام کے مصائب کے لیے آئے ہیں. آج تابوت برآمد ہونا ہے. مجھے کہا تھا کل بھی مسورات میں جگہ نہیں تھی، مجھے بتایا کہ مسورات میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، گریہ بہت ہو رہا ہے، بہت لوگ. میں نے تو مصائب ابھی سخت ترین مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں. حضرات آج کس کے مصائب کے لیے آپ آئے ہیں؟ جو امام سجاد سب سے زیادہ اہل بیت میں سب سے زیادہ یہ روئے ہیں. امام کے سامنے پانی رکھا جاتا تھا تو رونے لگتے تھے. پانی رکھتے تھے لوگ کہ مولا یہ وضو کے لیے پانی ہے آپ کا، رونا شروع کر دیتے. ایک غلام نے کہا مولا یہ وضو کا پانی ہے، کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہا قتل ابن رسول اللہ عطشانا، کہا نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا. کیسے وضو کروں؟ جیسے امام کے سامنے پانی رکھا جاتا رونے لگتے. امام کا ایک بہت چاہنے والا، کہا میں گھر پہ گیا، کسی خادم نے کہا کہ مولا باغ میں گئے اپنے، مولا کا بہت بڑا باغ تھا. کہا میں نے کہا چلو اچھا مولا سیر کرنے گئے ہیں، تھوڑا سا امام کی تفریح ہو جائے گی. کہا جیسے میں گیا نا باغ میں تو دیکھا کہ امام جہاں پہ پانی تھا نا اس کے کنارے بیٹھے رو رہے ہیں. کہا مولا باغ میں سیر تفریح کرنے آئے یہاں بیٹھے رو رہے ہیں. کہا جب بھی میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جائے. روایات کے الفاظ دیکھیں میں نے، گریز صاحب مداحی میں ایران سے بھی کتاب چھپی ہے فارسی کے اندر مصائب کی، گریز صاحب مداحی، اس میں جملہ لکھا ہے. کہا کہ جب امام سجاد مدینے میں بازار میں نکلتے تھے نا تو مدینے میں اگر کبھی قصائی کی کوئی دکان ہوتی تھی تو سارے قصائی اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہا جیسے گوشت دیکھتے تھے، جیسے گوشت دیکھتے تھے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہائے میرا بابا مارا گیا. کہ گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. جملے سنیں گے. ایک مرتبہ ایک قصائی مصروف تھا، کپڑا ڈالنا بھول گیا، اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا. امام سجاد کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ رونے لگے. جب اس نے دیکھا نا کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. کہ میں تجھ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ مولا کا ماننے والا تھا. کہ مولا فرمائیے کیا سوال ہے؟ امام نے کہا مجھے اتنا بتا دے، جب تو اسے ذبح کرنے لگا تھا تو نے پانی پلا دیا تھا؟ کہ مولا آپ کے جد کی سنت ہے، ہم جب تک جانور کو پانی نہ پلا دیں ہم ذبح نہیں کرتے. مولا نے کہا میرے دوسرے سوال کا جواب دے، جب تو ذبح کرنے لگا تھا تو نے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہ فرزند رسول ہم ہمیشہ خنجر کو تیز کر کے ذبح کرتے ہیں. اب ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، سوال کیا، تیسرا سوال کیا. کہا میرے ایک سوال کا جواب دے، جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا
کوئی دوسرا جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہ نہیں مولا اب چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ اب امام سے رہا نہ گیا، فوراً کربلا کا رخ کیا۔ کہو کربلا میں آنے والوں کیسے مسلمان تھے؟ نہ میرے بابا کو پانی پلایا، نہ خنجر کو تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا۔ اجرکم اللہ۔ کہ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ امام کو بڑا صدمہ تھا۔ ایک مرتبہ امام کے ایک شاگرد تھے، غلام تھے، منہال نام تھا۔ شاگرد نے کہا کہ مولا بس بھی تابوت نہیں نکلے گا، ابھی تو کبھی میں بھی پڑھوں گا مصائب، ابھی تو میں بہت مصائب پڑھوں گا، ابھی جملے سنیں گے اگر آپ برداشت کریں گے۔ کل بہت سے لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے، میں نے چھوڑ دیے تھے۔ جناب منہال نے سوال کیا کہ مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہ مولا کربلا کو 10 سال گزر گئے، کب تک روتے رہیں گے؟ کہ منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ سوگنا مال محمد میں اللہ شہادہ نے لکھا کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہ منہال یعقوب کا ایک یوسف، 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا تھا، رو رو کے آنکھیں گوا دی تھیں۔ کہ منہال میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے۔ کہ علی اکبر جیسے، عباس جیسے، قاسم جیسے، اون محمد کا 18 ایک دن میں مارے گئے۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے میں روتا کیوں؟ کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا ہاں تو صحیح کہتا ہے، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں کو، پھپھیوں کو، بہنوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں دیکھنا، منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آیا آپ پہ؟ امام نے چیخ کے کہا الشام، الشام، الشام۔ کہ مولا کیوں کیا تھا شام میں؟ کہ مجمع عام تھا، علی کی بیٹیاں تھی، ہاتھوں میں پتھر تھے، شرابی کا دربار تھا۔ اجرکم اللہ۔ مرحوم آیت اللہ سید حسن شیرازی کے ہاں ایک مصائب پڑھنے والا واحد مصائب پڑھ رہا تھا، اس نے مصائب پڑھتے پڑھتے جملہ کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں آ گئے۔ آغا نے کہا رک جا، اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا، بلند آواز سے رونے لگے۔ جب آغا چپ ہوئے نا تو اس نے دوبارہ دہرایا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ شرابی کے دربار میں آ گئی۔ آغا رو رو کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا آغا کیا بات ہے؟ کہ تم نے نہیں سنا علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی؟ کہ جب سوچتا ہوں میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ اب سمجھ میں آتا ہے امام سجاد کیوں روتے تھے ایسے، کیوں روتے تھے مولا سجاد۔ آئیں بھئی جملے سنیں گے، میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، ذرا بڑی تیزی سے میں پیش کر گیا آپ کے سامنے امام سجاد کو۔ آج کس کو پرسہ دیجئے گا؟ آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دیجئے گا کہ بی بی آپ کی قید کے ساتھی امام کا، آپ کا وہ بھتیجا جو قید میں آپ کے ساتھ رہے نا، آج ان کے مصائب پیش کر رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آج شام سے چھوڑ کے جناب زینب کبریٰ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے سامنے بیٹھی رو رہی ہوں گی، کہہ رہی ہوں گے سید سجاد، اے میرے بیٹے سجاد اتنے مظالم ڈھائے گئے۔ آئیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کے چند جملے سنیے گا۔ امام سجاد، حضرات کیا مصائب ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ میری بہن کے سوالوں نے رلایا۔ کہ مولا کیا سوال کیے تھے؟ کہ جب ایک مرتبہ رسیاں کھلی نا، یتیم بچوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے کوئی سینے سے لگا لے۔ کہ جیسے میری بہن کی رسیاں کھلی میری بہن دوڑتی ہوئی آئی میرے گلے میں باہر ڈال دی۔ کہ جیسے میرے گلے میں باہر ڈالی، امام نے کہا بہن ذرا آرام سے۔ کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میرا توق بڑا گرم ہے، جب آپ گلے ملتی ہیں نا یہ میری گردن سے کھال سے لگتا ہے، میری کھال اترنے لگتی ہے، میری زنجیریں گرم ہے یہ ہلتی ہیں میری کھال سے لگتی ہیں۔ حضرات اتنے میں پانی دیا۔ جناب زینب نے کہا کہ سب سے پہلے سکینہ کو تو یہ سب سے چھوٹی ہے۔ بی بی نے پانی لیا، پیا نہیں۔ کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی بتاتی ہوں۔ آئیں اپنے بھائی کی زنجیروں پہ پانی ڈالا۔ کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ میری بہن کی سوالوں نے بڑا رلایا۔
کہ مولا اور کیا سوال تھا ایسا؟ 2 سوال اور پیش کر رہا ہوں اگر آپ برداشت کر سکے تھوڑا سا اور. کہ جو کانٹوں پہ چلتے ہیں نا پاؤں میں کانٹے لگ جاتے ہیں. کہ میں پاؤں کو پھیلائے بیٹھا تھا. کہ بہن نے پوچھا بھیا کیا بات ہے پاؤں کیوں پھیلائیں؟ کہ بہن پاؤں میں کانٹے بہت زیادہ. کہ میری بہن نے ایک ایک کانٹا چننا شروع کیا. کہ میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے بھی تو پاؤں میں کانٹے. کہ میرے ہاتھ زنجیروں میں تھے میری بہن کے پاؤں میں. اجرکم اللہ. کہ 2 طرح کے زندان تھے. ایک سوال پیش کر رہا ہوں میں امام سجاد کی حیثیت کو سنیے گا. کہ شام کا 2 زندان تھے. کہ ایک زندان اتنا تاریک تھا جس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا اور دوسرا زندان جو بازار میں تھا اس کی چھت نہیں تھی. کہ بارش ہوتی تھی تو ہماری بیویوں پہ پڑتی تھی, دھوپ تیز ہوتی تھی تو بیویوں پہ پڑتی تھی. کہ ہماری بیویاں پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھی. کہ جو بھی دیکھتا تھا نا وہ پوچھتا تھا یہ کون سی بیوی ہے. کہ سروں کے بال سفید ہو گئے تھے, کمریں ٹوٹ گئی تھی. کہ وہ جو زندان کا بس بھئی گھر میں سب کے بیویاں ہیں, سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا. سنیں گے جملے. کہ ایک مرتبہ ایک 4 برس کی بچی نے سوال کیا کہ بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ صبح ہوتے ہیں ہر روز پرندے آ جاتے ہیں. کہ بہن یہ دانہ چگنے جا رہے ہیں. کہ بھیا یہ شام کو واپس کہاں جاتے ہیں؟ کہ بہن یہ اپنے اپنے آشیانوں کو واپس جاتے ہیں. کہ بھیا پرندے تو گھروں کو لوٹ جاتے ہیں, کیا قیدی بھی کبھی گھروں کو واپس جاتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں بی بی, قیدیوں کی قبریں زندانوں میں بن جاتی ہے. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے, نہیں پڑھتا اور مسائل نہیں پڑھتا. اب مجھے اپنی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, بلند آواز سے رو رہے ہیں. جملے سنیں گے. خدا کسی بھی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے. بس بھی ایک قیدی بھائی ہے, ہاتھوں میں زنجیریں, بہن کا جنازہ ہاتھوں پہ. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی زنجیروں کے ساتھ بہنوں کو دفناتا ہو. اجرکم اللہ. بس میں بھی تابوت کو روک کے رکھیے گا تھوڑی سی. 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں. تابوت آئے گا نا تو تابوت پہ کہے گا مولا آپ کی زنجیروں کا بڑا غم ہے. بس بھی آخری جملے سن لیں. ایک مرتبہ رہائی ملی, امام سجاد چلے. جب چلے نا شام سے تو کہا یزید وہ جو شہداء کے سر ہمیں واپس کر دے, شہداء کے سر واپس کر دے. جب سر آئے نا تو سارے سر آتے کہ امام سجاد نے سروں کو لیا. کہا کہ یہ سر کچھ نے کہا کہ نہیں سر اکثر شہداء کے وہیں دفنا دیے شام میں, صرف امام حسین کا سر لیا. کچھ نے کہا نہیں سارے سر واپس لے کے آئے. بس بھئی سر لائے. ایک مرتبہ آواز دی کہ پھوپھی اماں ذرا بیویوں سے کہ تھوڑی سی دور چلی جائیں. کہا کیوں؟ کہ میں بابا کی قبر دوبارہ کھودوں گا, ایک مرتبہ سر ملحق کروں گا. وہ جو بابا کے زخم ہیں جب لاشے پہ گھوڑے دوڑے تھے وہ میری پھپیاں برداشت نہیں کر سکیں گی. بس بھی ایک ننھا سا لاشا بھی دفنایا تھا. امام سجاد کربلا سے مدینے چلے. بس بھی گزر گیا 95 ہجری آ گئی. بنا بر روایت 35 برس, بنا بر روایت 40 برس, 35 یا 40 برس گریہ کیا. بس بھی آخری وقت آ گیا. امام باقر علیہ السلام کو بلایا. کہ بیٹا میرے بعد مجلس جاری رکھنا, میرا غسل و کفن آپ کرنا. بس بھی آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں نا رونے کی. جب جناب سجاد روتے تھے نا تو تازیانے مارے جاتے تھے. اے سجاد رونے کی اجازت نہیں ہے, آپ قیدی ہیں. آخری وقت ہے, امام نے وصیت کر دی. بس بھی میں وصیت بھی چھوڑ رہا ہوں, سب کچھ چھوڑ رہا ہوں. ایک ایسا وقت آیا, لحظہ آیا. بھئی میں اپنی ماں بہنوں سے ایک جملہ سن کے روئیے گا. تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 ایسے افراد ہیں جو غسل دے رہے تھے, انہوں نے غسل چھوڑ دیا, نہ جانے کیا دیکھا, غسل چھوڑ دیا اور وہ زارو قطار رونے لگے. کہ کون کون تھے؟ بس میں 2 کے نام پیش کروں گا, تیسرے کا نام نہیں پیش کروں گا. کہ پہلے علی بن ابی طالب تھے. جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے کہنے لگے کہ سیدہ آپ جانتی ہیں پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے, اپنے ہاتھ کو پہلو سے ہٹا لیجئے. ایک مرتبہ ہاتھ ہٹا, میرے مولا نے ظرف آپ زمین پہ رکھا, پیشانی کو دیوار پہ رکھا. کہ فضا زہرا نے مجھ سے چھپایا, زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ 5ویں امام جب غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے
جیسے ہی بابا کو کروٹ دی پشت پہ نشان دیکھے ظرف آپ زمین پہ رکھا میرے مولا نے سر کو پیٹنا شروع کیا کہ ہائے میرا بابا آج تک کمر پہ نشان باقی تھے اور مولا سجاد آپ کی کمر پہ نشان باقی تھے بس میں تابوت تو برآمد کر دیا ابھی جب مت میں اس سے حسین یا 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 حسین ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی مومن سے گزارش ہے حلقہ بنا کے ماتم کے تمام مومنین سے گزارش ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے ہر شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سے دانیہ اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کے جو